والحمد للہ رب العالمین۔ نیک باتوں پہ عمل کرنا تمہارا کام ہے، یہ نہ دیکھو کہنے والا کون ہے، کیا نام ہے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ واجب الاحترام سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لا ریب بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے آپ لوگوں کے سامنے سورۃ توبہ کی آیت کریمہ 36 تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح حق بیان کرنے کی، آپ لوگوں کو سن کر سمجھ کر پھر ہم دونوں فریقوں کو اللہ رب العزت اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شوال کے مکرم اور عزت والے مہینے کے بعد ذی قعدہ والا مہینہ بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے، جو ہماری زندگیوں کے اندر رواں دواں ہے۔ میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس ماہ ذی قعدہ کی بہت فضیلت بیان فرمائی ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر آپ لوگوں کے سامنے چند فضیلتیں ماہ ذی قعدہ کی آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ رب العزت نے جس طرح اسلامی مہینے اور اسلامی دن بنائے ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام کو بھیج کر ان کی شریعتیں بھی بنائی ہیں اور ان پر کتابیں بھی نازل کی ہیں اور ان پر مختلف قسم کے احکامات بھی نازل کیے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر جو قرآن نازل کیا ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ، بے شک گنتی مہینوں کی اللہ رب العزت کے نزدیک اتنی ہے کہ 12 شہرا، کل 12 مہینے ہیں، اور وہ 12 مہینے ان کے اندر کمی بیشی زیادتی، یہ زمانہ جاہلیت کے اندر مشرک لوگ، شرک و کفر والے لوگ، وہ زمانہ جاہلیت کے اندر وہ اپنی طرف سے ایک دن بڑھا دیا کرتے تھے یا کم کر دیا کرتے تھے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر فرمایا یوم خلق السماوات والارض، جس دن آسمان اور زمین پیدا کیے گئے ہیں اسی دن سے اللہ تبارک و تعالی کی لکھت کے اندر یہ موجود ہو گیا کہ کل 12 مہینوں کے یہ سال کی گنتی ہے، اور ان گنتی کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں۔ میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو بکرہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح آسمان و زمین کے پیدا ہونے کے وقت میں نے تقسیم کی اور دنوں کی اور مہینوں کی گنتی بنائی، آج بھی بالکل اسی طرح ہے جس طرح میرے پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے دن، جس دن آدم علیہ السلام بھی ابھی وجود میں نہیں آئے تھے، اللہ کریم نے آسمان و زمینوں کو بنایا تو اس کے وقت جو گنتی اور تعداد متعین کی ہے وہی تعداد آج کے دور کے اندر بھی، اس زمانے کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ پھر میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر اسلامی مہینے کی اپنی برکت اور اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ تو آج جو ہماری زندگیوں کے اندر مہینہ چل رہا ہے وہ ہے ذی قعدہ والا مہینہ۔ اس کو ذی قعدہ بھی کہا جاتا ہے اور ذوالقعدہ بھی کہا جاتا ہے۔
زی اور زو کا فرق یہ صرف اور صرف عربی گرامر کے اندر ہوتا ہے، اور یہ جو اسلامی نام ہیں مہینوں کے یہ سارے کے سارے عربی کے اندر ہی ہیں۔ تو میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو عربی زبان نازل ہوئی، عرب کے اندر قرآن نازل ہوا، عربی زبان کے اندر میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، تو یہ قرآن بھی اس بات پر گواہ ہے کہ یہ عربی زبان بڑی فصیح اور بلیغ زبان ہے۔ تو اس ذیقعدہ اور ذوالقعدہ دونوں طرف پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے، ذی اور ذو کا معنی ہوتا ہے والا، عربی کے اندر اس کو والا کہتے ہیں، اور قعدہ کا معنی ہوتا ہے بیٹھنے والا۔ تو یہاں معنی ہوگا ذوالقعدہ کا کہ بیٹھنے والا مہینہ۔ تو چونکہ مشرکین مکہ کا یہ زمانہ جاہلیت کے اندر ہی رواج تھا کہ وہ قتل و قتال نہیں کیا کرتے تھے اس مہینے کے اندر، بلکہ اپنا اسلحہ اور ساز و سامان بھی رکھ دیا کرتے تھے گھروں کے اندر، اور سفر اسفار بھی نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ آرام سے خاموشی کے ساتھ امن و امان کے ساتھ گھروں کے اندر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اسی نسبت کی وجہ سے اس کا نام ذوالقعدہ پڑ گیا کہ یہ بیٹھنے والا مہینہ ہے، اس کے اندر نہ کوئی قتل و قتال ہے، نہ جہاد ہے، اور نہ ہی اس کے اندر کوئی سفر ہے۔ تو میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ ذوالقعدہ والا مہینہ بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کل 12 اسلامی قمری مہینے ہیں، ان میں سے یہ 11واں مہینہ ذوالقعدہ والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کا معنی ہے بیٹھنے والا مہینہ۔ یعنی زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ کسی قسم کا کوئی فسق و فجار نہیں کیا کرتے تھے، کوئی ظلم و زیادتی نہیں کرتے تھے۔ اس کی ایک فضیلت تو یہ ہے کہ اس کے آگے پیچھے جو مہینے ہیں وہ بھی بڑی فضیلت کے حامل ہیں، اس لیے یہ درمیان والا جو مہینہ ہے یہ ان فضیلتوں کی وجہ سے، ان مہینوں کی فضیلتوں کی وجہ سے اس مہینوں کو بھی فضیلت ملی ہے۔ وہ کون سے مہینے؟ شوال کا مہینہ، اس کی پہلی تاریخ کو عید الفطر والا بہت بڑا مسلمانوں کا تہوار منایا جاتا ہے، اور اسی طرح اس کے بعد آنے والا جو مہینہ ہے ذوالحجہ والا مہینہ، اس کے اندر ایک تو حج ادا کیا جاتا ہے، اور دوسرا اسلام کے اندر جو 2 تہوار ہیں عید کے، اور ان 2 تہواروں میں سے دوسرا تہوار عید الاضحیٰ والا ذوالحجہ والے مہینے کے اندر آتا ہے۔ تو اس مناسبت سے دونوں طرف جو ہیں مہینے وہ بڑی عظمت والے ہیں، تو یہ درمیان والا مہینہ بھی بڑی عظمت اور فضیلت والا مہینہ کہلاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مہینے کو بہت بڑی فضیلت سے نوازا ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس مہینے کا نام حج والا مہینے بھی کہا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے کے اندر اور اس سے پچھلے مہینے شوال والے مہینے کے اندر حاجی جو ہیں وہ حج کی تیاریوں میں لگ جاتے ہیں، اور پچھلے مہینے کو بھی حج والا مہینہ کہا جاتا ہے، اور ذوالقعدہ والا مہینہ بھی حج والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو آگے حج والا مہینہ ذوالحجہ والا مہینہ ہوتا ہے اس کی پہلی 10 تاریخ کو اس کو بھی حج والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ حضرت میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ابو داؤد شریف کی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو یہ ذوالقعدہ والا مہینہ حج والا مہینہ ہو گیا، کیونکہ اس کے اندر حج کی تیاریاں کی جاتی ہیں، لوگ حاجی حج کی طرف بیت اللہ خانہ کعبہ کی طرف جاتے ہیں۔ اور دوسری اس کی وجہ اور فضیلت اس کی یہ ہے کہ ایک یہ اشہر الحرم ہے، حرمت والا مہینہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حج والے بھی مہینے متعین ہیں، آتم الحج بالعمرہ،
عمرے والے دن اور حج والے دن بھی متعین ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا الحج اشہر معلومات، جو حج کے مہینے ہیں یہ متعین ہو چکے ہیں، یہ ان کی معلومات دے دی گئی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ حج والے مہینے کون سے ہیں؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شوال والا مہینہ، ذوالقعدہ والا مہینہ اور ذی الحجہ کے پہلے 10 دن، یہ حج والے مہینے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر اس کی فضیلت ذوالقعدہ کی یہ ہے کہ یہ اشہر حرم کے مہینوں میں آتا ہے، کیونکہ حرمت والے مہینے 4 مہینے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 4 مہینے وہ ہیں جو حرمت والے ہیں، جن کا احترام اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بھی نازل ہوا اور ان سے پہلی شریعتوں پر بھی نازل ہوا۔ اور وہ پہلی شریعتیں آدم علیہ السلام سے لے کر پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام چلتے چلتے آخری پیغمبر خاتم النبیین پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو جاتی ہے۔ تو میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس ذوالقعدہ والے مہینے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ اشہر الحرم والے مہینوں میں سے ہے، کیونکہ اللہ کریم نے فرمایا ما ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، جس دن آسمان اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو ان مہینوں کی بھی تعداد کے بارے میں بھی بتا دیا۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا منہا اربعۃ حرم، ان میں سے جو 4 مہینے ہیں وہ بڑی حرمت والے ہیں۔ ایک تو ذوالقعدہ والا مہینہ ہے، اور دوسرا مہینہ ذی الحجہ والا مہینہ ہے، تیسرا محرم والا مہینہ ہے، اور چوتھا مہینہ رجب المرجب والا مہینہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مہینے ذوالقعدہ والے مہینے کو بڑی فضیلت یہ دی کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی اور بھی بہت زیادہ فضیلتیں بیان فرمائی، حتیٰ کہ ایک فضیلت یہ بھی بیان فرمائی کہ یہ مہینہ روزوں والا مہینہ ہے۔ حرمت والے مہینے وہ ہیں جس کے اندر آدمی روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن روزہ کس طرح رکھنا ہے؟ میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے ایک صحابی کو عرض کر رہے ہیں، ان کو خطاب فرما رہے ہیں کہ اے میرے صحابی، تو دن کے اندر روزہ رکھا کر، ان مہینوں کا روزہ رکھا کر جس کے اندر صبر ہوتا ہے۔ اور صبر سے یہاں پر مراد یہ ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ رمضان المبارک والا روزہ، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ رمضان المبارک والا جو مہینہ ہے یہ صبر والا مہینہ ہے، اس مہینے کے روزے تمہارے اوپر فرض کر دیے گئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ صحابی عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ مجھے بتائیے، میں زیادہ استطاعت رکھتا ہوں، رمضان المبارک کے علاوہ میں دوسرے مہینوں پر کے بھی روزے رکھ سکتا ہوں، تو یا رسول اللہ میں کتنے روزے رکھوں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تو رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد باقی ہر مہینوں میں سے ایک روزہ رکھ لیا کر۔ کتنے روزے رکھ لیا کر؟ ایک روزہ رکھ لیا کر۔ وہ صحابی عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری اس سے بھی زیادہ استطاعت ہے، میں زیادہ طاقت رکھتا ہوں، میں زیادہ روزے رکھ سکتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا پھر رمضان المبارک کے علاوہ دوسرے جو مہینے ہیں ان مہینوں کے اندر 2 روزے رکھ لیا کر۔ وہ صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ، مجھے اس سے بھی زیادہ استطاعت ہے، اس سے زیادہ استطاعت ہے، مجھے میرے روزوں کے اندر یا رسول اللہ اس کے اندر اضافہ فرما دیجئے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے اے صحابی، اگر تو چاہتا ہے کہ میں دوسرے مہینوں کے اندر بھی روزے رکھوں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو ہر مہینے کے اندر 3 روزے رکھ لیا کر۔
تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے اس سے بھی زیادہ استطاعت اور طاقت ہے، مجھے اور زیادہ اضافہ کر دیجئے کہ میں اور زیادہ روزے رکھوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی 3 انگلیوں کا اشارہ کیا، اور اشارہ کرنے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حرمت والے مہینے ہیں، جو عزت والے مہینے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب والے جو 4 مہینے حرمت والے اور عظمت والے جو مہینے ہیں، ان مہینوں کے اندر تو 3 روزے رکھ لیا کر۔ ایک طرف تو صحابہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 انگلیاں جوڑی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 انگلیوں کو جدا کیا، پھر جوڑا، پھر جدا کیا۔ یہ نقش قدم میرے پیغمبر محمد مصطفیٰ کا صحابہ نے نقل کر دیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حرمت والے مہینوں کے اندر 3 روزے رکھنے ہیں، پھر 3 ناغے کرنے ہیں، پھر 3 روزے رکھنے ہیں، پھر 3 ناغے کرنے ہیں۔ تو یہ ذی قعدہ والا مہینہ بھی حرمت والا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، ایک آخری بات آپ کو کہتا ہوں، اس کے بعد اجازت چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تفسیر ابن عباس کے اندر اور مسروق اور مجاہد جو امام ہیں انہوں نے روایت نقل کی ہے کہ یہ ذی قعدہ والا مہینہ اتنی فضیلت والا حامل ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اعتکاف کرنے کے لیے جس وقت بلایا، وَوَعَدْنَا، اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا، وَوَعَدْنَا موسیٰ 30 لیلۃ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِیقَاتُ رَبِّهِ 40 لیلہ۔ اللہ کریم نے جس وقت موسیٰ علیہ السلام کو وعدہ دیا کہ تو فلانی جگہ پر بیت المقدس پر آ جا اور وہاں پر 30 راتیں تو قیام کر، پھر 30 راتیں جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے گزاری، پھر اس کے بعد 10 اور بڑھا دی۔ اللہ کریم نے پورا چلہ موسیٰ علیہ السلام سے لگوایا۔ پھر اس کے بعد مفسرین لکھتے ہیں جس وقت عید الاضحیٰ والا دن تھا تو ان کی میعاد پوری ہوئی، تو اللہ کریم نے ان سے کلام بھی کی، اور اللہ کریم نے ان سے کلام کرنے کے ساتھ تورات کی بھی اور شریعت احکام بھی اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام نے دیے۔ اور ابن عباس تفسیر کے اندر لکھا ہے یہ سارے کا سارا جو موسیٰ علیہ السلام سے اعتکاف والا اللہ کے دربار کے اندر حاضری والی جو راتیں تھیں، یہ ذی قعدہ والے مہینے کی 30 راتیں تھیں اور ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں تھیں، جس پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں، اور خود میرے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت کریمہ پڑھ کے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے اب تمہارے اوپر اللہ کا دین وہ کامل کر دیا ہے، مکمل کر دیا ہے، اب میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا ہے اور میں نے اپنی نعمت کو تمہارے اوپر پورا کر دیا ہے۔ یہ آخری آیت حجۃ الوداع کے موقع پر 9 ہجری کے اندر میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ تو یہ ساری کی ساری فضیلت ذی قعدہ کے مہینے کی فضیلت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔